تبدیلی سرکار کے 2 سال میں پنجاب کا 5واں آئی جی تبدیل، ایڈیشنل آئی جی انعام غنی بٹ نئے آئی جی تعینات۔ افسران کی لڑائی میں آئی جی صاحب ماتحت آفیسر سے مات کھا گئے، معاملہ اتنا بڑھا کہ وزیر اعظم کو مداخلت کرنا پڑی۔ عمران خان نے شعیب دستگیر کو ہٹانے کی منظوری دی۔ سی سی پی او لاہور عمر شیخ عہدے پر کام جاری رکھیں گے۔ آئی جی کا کام کرنے سے انکار گورننس کی ناکامی ہے، مریم اورنگزیب کی تنقید۔ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے استعفے کا مطالبہ۔ شہباز گل بولے گھر واپسی نون لیگ کے مفروروں کی ہونی ہے، عوام کو گمراہ کرنے والے بتائیں میاں صاحب کب وطن واپس آ رہے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان 1100 ارب روپے کے ترقیاتی پیکج کا اعلان کرتے ہیں۔ یہ جو 1100 ارب ہیں اس کے اندر 802 ارب سندھ حکومت کے شامل ہیں۔ اس میں جو ٹوٹل کنٹریبیوشن ہے فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے وہ 362.9 ارب روپے۔ کراچی پیکج پر وفاق اور سندھ میں لفظی جنگ، سندھ حکومت کا زیادہ فنڈز مختص کرنے کا دعویٰ۔ مرتضی وہاب بولے کراچی کے لیے سندھ حکومت نے پہلے ہی 802 ارب روپے کا اعلان کر دیا تھا، وفاق کا حصہ صرف 362.9 ارب روپے ہے۔ ترجمان سندھ حکومت نے ڈاکومنٹ بھی پیش کر دیا۔ عوام کو بھی میسج دینا چاہتے ہیں، یہ کئی بار ہو چکا ہے، اس بار ہونے کے بھی امکانات بڑھ رہے ہیں کہ یہ پیسے کراچی میں لگنے کے بجائے کہیں ایسا نہ ہو ایک بار پھر دبئی کے ریل اسٹیٹ اس کے ذریعے اوپر چلی جائے، یہ کہیں اور چلے جائیں، کسی اور جیبوں میں چلے جائیں۔ ایم کیو ایم کو کراچی کے فنڈز میں خرد برد کا خدشہ۔ خالد مقبول صدیقی بولے شہر کے لیے پہلے بھی کئی بار اقدامات کا اعلان کیا گیا، تاہم ہوا کچھ نہیں۔ کراچی پیکج کو خوش آمدید کہتے ہیں لیکن خدشات اب بھی موجود ہیں۔ کراچی پیکج دھوکہ اور فراڈ ہے، سیاسی شعبدے بازی اور پوائنٹ سکورنگ شروع ہو گئی۔ حقوق کی بات پر لسانیت کو ہوا دی جا رہی ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کی نیوز کانفرنس۔ 27 ستمبر کو تاریخ ساز مارچ کا اعلان، با اختیار شہری حکومت کے قیام کا بھی مطالبہ۔ افتخار شلوانی نے ایڈمنسٹریٹر بلدیہ عظمیٰ کراچی کا چارج سنبھال لیا۔ کے ایم سی کے ہیڈ آفس پہنچنے پر سینئر افسران نے استقبال کیا۔ افتخار شلوانی پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس سے تعلق رکھتے ہیں، کمشنر کراچی اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری لوکل گورنمنٹ بھی رہ چکے ہیں۔ السلام علیکم، آج 6 بجے میں خوش آمدید۔ بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو خبر دیں کہ وزیر اعظم نے آئی جی پنجاب شعیب دستگیر کی تبدیلی کی اصولی منظوری دے دی ہے۔ انعام غنی کو نیا آئی جی پنجاب تعینات کر دیا گیا۔ انعام غنی بٹ ایڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب تھے۔ شعیب دستگیر کو سیکرٹری نارکوٹکس تعینات کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ اسی معاملے پہ بات کریں گے، بیورو چیف لاہور سلیم شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی سلیم شیخ، ایک بار پھر تنازع آئی جی پنجاب تنازع کی زد میں آئے۔ آئی جی پنجاب اور سی سی او پی پنجاب جو ہیں لاہور، یہ صورتحال اب آئی جی کو برخاست کر دیا گیا، کیا مزید تفصیلات ہیں اس پورے منظر بتائیے گا، پس منظر بتائیے گا اس پورے واقعے کا؟ جی، اس پورے واقعے کا جو پس منظر ہے وہ بہت پرانا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جو موجودہ سی سی پی او لاہور شیخ عمر آ کے لگے ہیں تو ان کا ایک معاملہ تھا، ان کی پروموشن تھی گریڈ 21 کے لیے ایڈیشن آئی جی کی پوسٹ پہ، اور اس بورڈ ممبران میں ایک جو چیف آئی جی پنجاب ہوتا ہے وہ بھی اس کا ممبر ہوتا ہے۔ تو آئی جی پنجاب نے اس میں جو ہے تحفظات کا اظہار کیا تھا اور کہا تھا کہ ان کی جو ہے پروموشن اگلے گریڈ میں نہیں ہونی چاہیے، جس کی وجہ سے ان کی اگلے گریڈ میں پروموشن نہیں ہو سکی۔ اور پھر جو ہے ایک پی ایس پی افسران کا ایک گروپ بھی تھا جس میں جو ہے شیخ عمر صاحب جو ہے ہمارے جو ذرائع ہیں ان کے مطابق کہ اس میں جو ہے انہوں نے آئی جی پنجاب جو شعیب دستگیر کے حوالے سے جو ہے وہ ریمارکس بھی لکھے۔ اور پھر جب ایک ہفتہ قبل جو عمر شیخ کو سی سی پی او لاہور تعینات کیا گیا تو تعیناتی کے فوراً بعد انہوں نے جو اپنے سبارڈینیٹ افسران تھے ان کو کہا مخاطب کرتے ہوئے، یہ بھی ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ آپ جا کر بتا دینا کہ میں یہاں پر سی سی پی او لگ گیا ہوں، آپ مجھے سی گریڈ افسر سمجھتے تھے لیکن اب سی سی پی او میں لگ گیا ہوں، اور آئندہ سے جو بھی کوئی
کام ہوگا, جو بھی کوئی حکم ہوگا وہ CCPO لاہور یعنی عمر شیخ کا چلے گا, کسی اور کا حکم نہیں چلے گا. جس کے بعد سے جو ہے وہ IG پنجاب اور CCPO لاہور کے درمیان جو ہے وہ ایک چپکلش شروع ہو گئی تھی, اور جس کے بعد سے جو ہے تقریباً IG پنجاب نے اپنے آفس میں بیٹھنا چھوڑ دیا تھا. اور گزشتہ روز IG پنجاب جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب سے بھی ملے تھے, اور انہوں نے اپنے تحفظات کے حوالے سے آگاہ بھی کیا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ میرے بارے میں جو ہے CCPO لاہور کی طرف سے یہ ریمارکس آئے ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ ان کا کوئی حکم جو ہے وہ کوئی پولیس افسر نہیں مانے گا, یعنی چین آف کمانڈ جو ہے وہ توڑی گئی ہے, اور جو پولیس فورس کا ڈسپلن ہے وہ خراب کیا گیا ہے. جس پر جو ہے IG پنجاب, جن کو ہم موجودہ کہیں گے شعیب دستگیر, انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے مزید اس سیٹ پر کام نہ کرنے سے جو ہے وہ معذرت کر لیجیے, اور کہا تھا کہ مجھے جو ہے آپ IG پنجاب نہ رکھیں, مجھے کہیں اور بھیج دیں, میں ان کے ساتھ جو ہے وہ کمفرٹیبل نہیں ہو سکتا. یہ تنازع جو ہے وہ سارا آپ نے اس کا پس منظر بتایا. سلیم شیخ, یہ بتائیے گا کہ چین آف کمانڈ توڑی گئی اور بظاہر حکومت نے اپنا پلڑا جو ہے وہ CCPO کے اس میں ڈالا ہے, وزن میں ڈالا ہے عمر شیخ کے. کہا یہ جا رہا ہے, خبریں اس طرح سے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ ان کو فیور کر رہی ہے, لیکن ڈسپلنری ایکشن چین آف کمانڈ توڑنے پر اس وقت شاید پنجاب پولیس کے کئی افسران جو ہیں وہ حکومت سے اس بات پہ نالاں بھی ہیں. کیا کچھ رفٹ نظر آ رہی ہے کیا؟ جی دیکھیں, جب IG پنجاب کو تبدیل نہیں کیا گیا تھا تو اس سے پہلے تقریباً 1 بجے جو ہے وہ PSP یعنی پولیس سروس آف پاکستان کے جو افسران ہیں, آپ ہمارے ساتھ بھی موجود ہیں. ذرا ہم فیاض الحسن چوہان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی اب بات کریں گے. چوہان صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ایک بار پھر ہم نے دیکھا کہ تنازع ایک کھڑا ہوا IG پنجاب کے حوالے سے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ چین آف کمانڈ جو ہے وہ توڑی گئی ہے. کس طرح سے آپ اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں چوہان صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, اس میں کسی قسم کی چین آف کمانڈ کو توڑنے والا کوئی ایشو نہیں ہے. یہ وزیر اعلیٰ پنجاب یا کسی بھی صوبے کا وزیر اعلیٰ, وہ صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے, اس کی اتھارٹی ہوتی ہے, اس کا ڈیسیژن ہوتا ہے, اور صوبے کا چاہے IG ہو چاہے چیف سیکرٹری ہو, دونوں اس کے ماتحت ہوتے ہیں. جتنے بھی آپ کی روزمرہ کے جتنے معاملات ہوتے ہیں, آفیشیل جو معاملات ہوتے ہیں, ڈپارٹمنٹل جو معاملات ہوتے ہیں, تو باقی کابینہ کی طرف سے اور آپ کو ساری اسٹیٹمنٹ تقریباً آ چکی ہیں کہ شعیب دستگیر صاحب. لیکن سر چوہان صاحب, میں بھی بات کمپلیٹ کر لوں اپنی, پھر اس کے بعد آپ سے. شعیب دستگیر صاحب کی دیانتداری اور ان کی نیت, اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی نہ شک تھا نہ شک ہے, لیکن ایک تو پولیس ڈپارٹمنٹ کو مزید بہتر کرنے کے حوالے سے اور پولیس ریفارمز کو زیادہ اچھے انداز سے آگے چلانے کے حوالے سے ایک اپریہنشن تھی, اور دوسرا ایک ڈسپلنڈ ایٹیچیوڈ ہونا ضروری ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعلیٰ کوئی بھی صوبے کا ہو, اس کی اتھارٹی کو کوئی بھی کسی صوبے کا افسر جو ہے نا, چاہے وہ چیف سیکرٹری ہو چاہے وہ IG ہو, وہ اس کو جو ہے نا وہ چیلنج نہیں کر سکتا. تو باقی ایک روٹین میٹر ہے, ہوتے رہتے ہیں تبادلے جو ہے نا. ٹھیک. چوہان صاحب, آپ نے فرمایا کہ یہ وزیر اعلیٰ کا پروگیٹو ہے, بالکل ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن CCPO جو ہے وہ تو ماتحت ہوتا ہے IG کے انڈر. چین آف کمانڈ کی آپ بات کر رہے ہیں, آپ ایک پولیٹیکل سائٹ کو دیکھ رہے ہیں, انتظامی سائٹ کو نہیں دیکھ رہے, نمبر 1. نمبر 2, یہ بھی فرمائیے گا کہ ایک ڈسپلن ضرور ہوتا ہے, ایک کیپیبلٹی ہوتی ہے. 2 سال کے اندر 5واں IG ایک ہی صوبے میں, یہ کس طرح کے ریفارمز ہیں؟ آپ کو سب سے بڑی دقت کہاں پر پیش آ رہی ہے کہ اب 5واں 6ٹھا IG کی طرف آپ آ رہے ہیں 2 سال کے اندر؟ کتنے IG چینج ہو چکے ہیں, سندھ کے اندر بھی 3-4 IG چینج ہو چکے ہیں, اس سے زیادہ تو ان کے بھی نہیں چینج ہوئے ہوں گے. اور اس سے پہلے آپ جو 10 سال گزرے ہیں شہباز شریف صاحب کے, اس کے اندر بھی آپ کو جو ہے نا وہ بےتحاشا پوسٹنگ ٹرانسفر جو ہے نا وہ IG اور چیف سیکرٹری اور سیکرٹری لیول پہ آپ کو نظر آئیں گے. اس لیول پہ تو نہیں ہوئے سر, بات کمپلیٹ کر لوں نا, لیکن آپ میرا سوال بھی لیتے جائیں ساتھ تو اچھا ہے نا. بات میں کمپلیٹ کر لوں نا, سوال پوچھ کے 2 منٹ سن لینا جواب. چلیں جی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چین آف کمانڈ کا تو ایشو ہی نہیں ہے. ایشو تو وزیر اعظم, آئین پاکستان کے مطابق وزیر اعظم اور وفاقی حکومت جو ہے اس کا اختیار ہے کہ وہ IG اور چیف سیکرٹری, اس کی تعیناتی کا اختیار ان کے پاس ہے, اور ود دا کنسلٹیشن آف چیف ایگزیکٹو ہو اور صوبائی حکومت ہو, تو یہ ایک آئیڈیل سچویشن ہے. تو یہ آئیڈیل سچویشن اڈاپٹ کرتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کے مشورے کے بعد ایک ڈیسیژن لے لیا.
اچھا، اب یہ کہا جا رہا ہے، سننے میں آ رہا ہے کہ اس وقت ایک عدم استحکام ہے پولیس کے اندر، جو ڈسپلنری ایکشن کے حوالے سے اس مرحل کو لے کے بہت سے افسران جو ہیں وہ آئی جی صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. کس طریقے سے آپ اس معاملے کو پورا دیکھ رہے ہیں؟ یہ پولیس فورس ہے یا سرکاری جناب جو اب بیوروکریسی ہوتی ہے وہ ماتحت ہوتی ہے، اور یہ کوئی جناب بنانا ریاست نہیں ہے کہ اس میں کوئی افسران جناب کوئی علیحدہ گروپ بنا کے بیٹھ جائیں. یہ کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے یا کوئی سیاسی گروہ نہیں ہے، یہ انتظامی اور افسر جناب بیوروکریسی ہے اور پولیس کی ایک منظم فورس ہے. یہ قطعاً بھی ایسی کوئی چیز نہیں ہے، ہر چیز جو ہے وہ اپنے ڈسپلن. بہرحال اسی بیوروکریسی سے ایک وقت میں آپ کو شکایت بھی رہی، خان صاحب کو بھی شکایت رہی بیوروکریسی کے عدم تعاون سے. بہرحال بہت بہت شکریہ. فیاض الحسن چوہان صاحب اس وقت اپنا موقف پیش کر رہے تھے. نون لیگ کی رہنما عظمیٰ بخاری اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. گورننس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، صوبے میں چین آف کمانڈ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. 2 سال کے اندر پانچواں آئی جی پنجاب تبدیل ہو رہا ہے. کس طرح کے ریفارمز ہیں؟ نون لیگ ان ساری چیزوں کو کس طرح سے دیکھ رہی ہے عظمیٰ بخاری صاحبہ؟ دیکھیے، یہ کویشچن آج سے نہیں، بہت عرصے سے جو ہے وہ چل رہا تھا. پچھلے 2 سال میں افسران کو گاجر مولی کی طرح استعمال کیا جاتا ہے، اور جب بادشاہ سلامت کسی بات سے خفا ہوتے ہیں ان کے پاس صرف یہی ایک طریقہ کار ہے کہ وہ لاتے وقت ان کی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں اور واپسی پہ پھر ان کے اوپر الزامات لگا کے فارغ کر دیا جاتا ہے. اور یہ آپ کو یاد ہوگا ناصر درانی صاحب بھی آئے تھے، وہ پوسٹر بوائے بھی تھے ان کے، وہ بڑی اصلاحات کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن 1-1.5 مہینہ بھی وہ گزار نہیں سکے اور وہ اپنا خاموشی سے اپنا بیگ پیک کیا اور چل گئے. اب ایک اور خبر میں آپ کو دینا چاہتی ہوں، ابھی تک آپ تک پہنچی ہے کہ نئے ایڈیشنل آئی جی ویلفیئر ہیں جی طارق مسعود صاحب، انہوں نے بھی جو ہے وہ معذرت کر لی ہے نئے آئی جی کے نیچے کام کرنے کی، بیکاز نئے آئی جی صاحب جو ہیں وہ جونیئر ہیں ان سے. اور یہ اتنی بڑی رفٹ جو ہے یہ پیدا پہلے سے بھی موجود تھی. بیوروکریسی کے اندر بھی یہی حال ہے، پولیس کے اندر بھی یہی حال ہے کہ اپنا اسپیسیفک ایجنڈا جو ہے پی ٹی آئی کا جو ٹو کرے گا وہ کام کرے گا، باقی سب کو جو ہے وہ چھٹی پہ بھیج دیا جائے گا. آپ ان کا نام ایک بار پھر بتائیں گے؟ ایڈیشنل آئی جی ویلفیئر طارق مسعود صاحب. اچھا، تو کیا انہوں نے آپ سے بات ہوئی ہے یا انہوں نے باقاعدہ اپروچ کر لیا ہے؟ کوئی ریزگنیشن یا اس ٹائپ کی بات آگے بڑھی ہے ان کی طرف سے؟ ان کا آفیشیل اسٹیٹمنٹ مانے ہم ہی سے. جی، میرے پاس ان کے جو ہے ہینڈ ریٹن جو ہے میڈیا کے تھرو ہی ریلیز کیا گیا ہے جو مجھ تک پہنچا ہے، جس کے اندر انہوں نے سائن کر کے یہ کہا ہے کہ وہ کام کرنا نہیں چاہتے، ان کو چھٹی دے دی جائے. اور میرا خیال اب تو خیر ٹکرز آپ کے بھی پہنچ گئے ہوں گے چینلز کے اوپر. تو یہ اور یہ 2 گروپس جو ہیں، جو دیکھیے کسی بھی پروفیشنل کا اس طرح سے کام کرنا ممکن نہیں ہوتا. ایک ٹینیور پوسٹ ہوتی ہے آپ کی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ نے انیتا تراب کیس کے اندر بھی جو ہے وہ بہت کلیئرلی جو ہے وہ ٹینیور کو جو ہے وہ سیو کیا تھا کہ ٹینیور پوسٹ کو ایسے آپ نہیں کر سکتے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ عمران خان صاحب ایک بادشاہ سلامت ہیں اور ان کا دو دل چاہتا ہے وہ کرتے ہیں. اور اب یہ سی سی پی او جو نیا ہے، جو ایشو جہاں سے شروع ہوا، سی سی پی او صاحب کو جو ہے وہ چن کے شہزاد اکبر صاحب لے کے آئے ہیں پی ایم ایل این کا جو ہے وہ توڑ کرنے کے لیے لاہور کے اندر، اور آئی جی کو بائی پاس کر کے یہ اپوائنٹمنٹ کی گئی. وہ بیچارے یہ بھی پی گئے. لیکن اب جو مصدقہ اطلاعات میرے پاس موجود ہیں اور وہ مختلف سینئر جرنلسٹ نے بھی اس کو جو ہے وہ ویریفائی کیا ہے کہ سی سی پی او صاحب جو ہیں انہوں نے واٹس ایپ کے ذریعے اپنے ماتحت افسران کو یہ حکم دیا کہ وہ آئی جی صاحب کی کسی میٹنگ میں نہیں جائیں گے اور ان کے کوئی حکم نہیں مانیں گے. اس کی شکایت کی انہوں نے ظاہر ہے چیف منسٹر صاحب سے کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، اس طرح سے ایک آئی جی کو آپ جو ہے وہ نہیں کر سکتے. بہرحال اس کا نتیجہ یہ نکلا کیونکہ عمر شیخ صاحب کا پاس ایجنڈا بڑا ہے، انہوں نے پی ایم ایل این کے ساتھ جو ہے وہ برا سلوک کرنا ہے. اور ظاہر ہے آئی جی صاحب جو ہے ان کے ہوتے ہوئے مریم نواز کی گاڑی جو ہے وہ بچ کیسے گئی اور کیسے وہ ان کا مقصد پورا نہیں ہوا، تو اس کے بعد ان کا جانا بنتا تھا. ٹھیک، یعنی آپ اس پورے معاملے کو انتظامی نہیں بلکہ پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ اور پولیٹیکل موو دیکھ رہی ہیں. بہت شکریہ عثمیٰ بخاری، مسلم لیگ نون اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھیں. آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ صوبہ ایک ضابطے اور قانون کے تحت چلتا ہے. دنیا کا